عقیدہ شفاعت، اس پر آج کل بہت سے فتنے پیدا ہو گئے ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے منکر ہیں، اور جو دیگر شفاعت کریں گے اس کے منکر ہیں، اور طرح طرح کے افکار و نظریات سے شفاعت کا انکار کر دیتے ہیں، اور وہ قرآن مجید کی ان آیات سے اطلاع کرتے ہیں جن میں شفاعت کی نفی ہوتی ہے، جن سے شفاعت کی نفی ہوتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جن آیات میں شفاعت کا اثبات ہوتا ہے اس کی طرف نہیں جاتے، جن کی طرف نہیں نفی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے پس منظر میں کون سے لوگ ہیں، ان کے کیا عقائد و نظریات ہیں، قرآن نے کن سے نفی کی ہے، اس کی بیک گراؤنڈ میں نہیں جاتے، اور سادہ لوگ عام مسلمانوں کو، عام لوگوں کو اس طرح بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میں عدل کا تقاضا یہ ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن کی ساری آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کم از کم سارے فرامین کو مد نظر رکھ کر، ملحوظ رکھ کر پھر کوئی عقیدہ اختیار کرے اور پھر کسی نتیجے پر پہنچے۔ ہم نے آپ کے سامنے یہ عقیدہ شفاعت کے تناظر میں یہ جو نقطہ نظر بن چکا ہے کہ شفاعت کے انکار شفاعت کا جو عقیدہ اس طرح پیدا ہو گیا ہے، باطل عقیدہ، اب اور جو اہل سنت والجماعت الحمدللہ ہم شفاعت کے قائل ہیں، ہماری یہ عقیدہ ہے۔ اب قرآن سے ہم یہ دونوں طرح کی آیات دیکھتے ہیں کہ قرآن میں شفاعت کے سے کن کا انکار کیا گیا ہے اور شفاعت کا اثبات کن کے لیے کیا گیا ہے، اور کیا رب کی طرف سے شفاعت کا اثبات ہمیں ملتا ہے یا نہیں، کیا شفاعت کا اثبات ملتا ہے یا نہیں۔ یہ آیت مبارکہ ہے سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر ہے میرے سامنے، آیت نمبر 48۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا، اے لوگوں تم اس دن سے ڈر جاؤ، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کا بدلہ نہ دے سکے گی، کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہ دے سکے گی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور اس سے کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ان سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی کوئی امداد کی جا سکے گی۔ اب یہ دیکھیں یہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے علی الاطلاق شفاعت کی بھی نفی کر دی، کسی جان سے کسی معاوضہ کی بھی نفی کر دی، ان سے مدد کی بھی نفی کر دی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ کسی جان کو کسی دوسرے کے بدلے میں قبول بھی نہیں کیا جائے گا، سب کی نفی کر دی۔ اسی طرح کی ملتی جلتی آیت قرآن میں اسی سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 122 بھی ہے، آیت نمبر 123 اسی سورۃ البقرہ، اس میں بھی اسی طرح کا مختلف الفاظ کے آگے پیچھے یہی مضمون بیان ہوا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 123 میں۔ اب یہ جو شفاعت کی نفی ہے یہ سورۃ الانعام ہے، اس کی آیت نمبر 70، اللہ رب العزت نے وہاں بھی نفی کیا کسی ولی کی اور کسی شفیع کی، اس میں ارشاد فرمایا، ذکر کیا اللہ تعالی نے نفوس کا، اور اس میں فرمایا لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، کہ اس جان کے لیے جس جان کا ذکر ہو رہا ہے، فرمایا اس کے لیے اللہ کے پاس سے، اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ سفارشی ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا، شفاعت کرنے والا ہوگا۔ یہ اللہ تعالی نے سورۃ الانعام آیت نمبر 70 میں۔ آگے دیکھیں ایمان کی بات ہے کہ اگر تو قرآن کی ساری آیات میں اللہ رب العزت اسی طرح علی الاطلاق شفاعت کی نفی کرتے رہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، پھر ہم بھی اللہ کے حکم کے آگے ساتھ چکا تھے کہ یا اللہ ٹھیک ہے،
کسی کے لیے شفاعت نہیں، کوئی شفیع نہیں، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے آگے سر تسلیم ہم کر دیں۔ اگر قرآن کی ساری آیات میں بھی یہی مضمون ہو، احادیث مبارکہ میں بھی یہی مضمون ہو، ہم سر تسلیم ہم کر دیں۔ لیکن اس کے برعکس جب ہم قرآن کی دیگر آیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسی مالک نے، اسی رب نے، صاحب کلام نے، جس نے اس کلام کو نازل کیا ہے، جس نے شفاعت کی نفی کی ہے، اسی رب نے اپنے کلام پاک میں شفاعت کا اثبات بھی کیا ہے۔ شفاعت کا اثبات بھی کیا ہے، اسی رب نے شفاعت کا اثبات بھی کیا ہے اپنے کلام پاک میں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے عظمت والی کون سی آیت ہے؟ ذرا بتائیں تو صحیح، قرآن مجید کی سب سے عظیم الشان آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ کون سی آیت مبارک ہے؟ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت مبارکہ، اس میں اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا ذکر کیا، اپنی شانوں کا ذکر کیا، لیکن صرف اپنی صفات، اپنی شانوں تک محدود نہیں رکھا، اللہ نے اپنے حبیب کی شانوں کا بھی ذکر کیا، اپنے حبیب کی شانوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو اس آیت الکرسی میں، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے حضور شفاعت کر سکے؟ کون ہے بتاؤ ذرا سا، کون ہے، کس میں جرأت ہے جو اللہ کے حضور شفاعت کر سکے؟ کون ہے ذرا بتاؤ تو سے۔ پھر آگے خود ہی فرمایا ہاں سنو، الا باذنی، جس کو وہ اجازت دے دے، جس کو وہ اجازت دے دے، جس کو وہ اذن دے دے۔ پہلے فرما دیا کسی میں مجال نہیں ہے اس کے آگے بول سکے، کلام کر سکے، شفاعت کر سکے۔ یہ اس کی جلالت ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کی شان ہے، مگر ساتھ ہی فرمایا ہاں ہاں سنو، الا باذنی، جس کو وہ اذن دے دے تو وہ شفاعت کا حقدار بن جاتا، وہ شفاعت کا حقدار بن جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ آپ کے گوش گزار کی۔ اسی طرح سورہ مریم میں آیت مبارکہ ہے۔ شفاعت کا اثبات ہوا یا نہ ہوا؟ حاجی صاحب، غفر صاحب، شفاعت کا اثبات ہوا یا نہ ہوا؟ شفاعت کا اثبات ہو گیا۔ ایک طرف رب نے اپنے کلام پاک میں علی الاطلاق شفاعت کی نفی کی، اور دوسری طرف اسی کلام پاک میں رب نے شفاعت کا اذن کر دیا، رب نے شفاعت کا اثبات کر دیا۔ اب ایک اور آیت مبارکہ سنیں سورہ مریم کی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ، یہ جو لوگ ہیں بڑے اکثر متکبر بنے پھرتے ہیں، بڑے مغرور ہیں، بڑے متکبر ہیں، خبردار غور سے سن لو، وَلَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ، تم شفاعت کے مالک نہیں ہو، خبردار سن لو کہ وہ شفاعت کے مالک نہیں ہیں۔ باری تعالیٰ کیا سارے شفاعت کے مالک نہیں ہیں؟ یہاں ملکیت کی ذکر ہو رہا ہے، ملکیت کا۔ وَلَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ، وہ شفاعت کے مالک نہیں ہیں۔ باری تعالیٰ کیا سارے شفاعت کے مالک نہیں ہیں؟ کیا سب کو شفاعت کا عزت نہیں ہے؟ آگے فرمایا إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا، ہاں ہاں سنو کہ یہ جو مغرور ہیں، متکبر ہیں، رب کے نافرمان ہیں، رب سے بھٹکے ہوئے ہیں، رب کا دامن چھوڑے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کو چھوڑے ہوئے ہیں، یہ شفاعت کے مالک نہیں ہیں۔ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا، ہاں جو اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے محبوب ہوتے ہیں، اس کے مقرب ہوتے ہیں، ساری دنیا میں اعلان کر دو کہ رب نے انہیں شفاعت کا مالک بنا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا، ہاں وہ اس کے علاوہ ہیں، ان کو استثناء حاصل ہے، جن سے رب نے شفاعت کا عہد لے لیا۔
اے میرے مصطفیٰ آپ کو شفاعت کا اذن دے دیا گیا، شفاعت کا وعدہ لے دیا گیا۔ اے میرے مصطفیٰ کی امتیوں آپ سے شفاعت کا وعدہ لے دیا گیا، آپ سے شفاعت کا عہد لے دیا گیا۔ تو ایک طرف قرآن میں شفاعت کی نفی ہے، ایک طرف قرآن میں شفاعت کی نفی ہے، ایک طرف قرآن میں دوسری طرف شفاعت کا اثبات ہے۔ باری تعالیٰ ہمیں سمجھ نہیں آیا شفاعت کی نفی کن سے ہے، شفاعت کا اثبات کن سے ہے، یادہ کوئی ماجرا سمجھ نہیں آیا۔ رب نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ فرمایا ایمان کی کنجی سے، میرے مصطفیٰ کی اطاعت سے، محبت سے، رب کی اطاعت سے، ایمان سے اپنے دلوں کے کفن کھولو، تمہیں قرآن کا معنی سمجھ آ جائے گا۔ میں نے بتا دیا کہ شفاعت کا کسی کو مالک نہیں بناؤں گا، میں شفاعت کا کوئی بھی اختیار کسی کو نہیں دوں گا۔ یہ ان نفی ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے باغی ہیں، جو میرے باغی ہیں، جو نافرمان ہیں، یہ نفی ان کے لیے ہے۔ اور شفاعت کا اثبات کر دیا، شفاعت کا مالک بنا دیا، یہ اثبات ان کے لیے ہے جو میرے اور میرے مصطفیٰ کے مطیع اور محبت کرنے والے، ان کے لیے شفاعت کا اثبات کر دیا۔ اور پھر جب وہ آئیں گے ان کے بعد جب یہ دروازہ کھول دیں گے، ان کے بعد باقیوں کے لیے بھی شفاعت کے دروازے کھل جائیں گے، باقیوں کے لیے بھی شفاعت کے دروازے کھل جائیں گے جب وہ آ جائیں گے۔